بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین 3 نئی خبروں کے حوالے سے جو تازہ ترین اہم خبریں ہیں۔ تو آج بات کریں گے ان اہم خبروں کے حوالے سے۔ ٹرمپ کی پاکستان پر نظر کرم، $10 ارب کا بڑا پیکج تیار، حیران کن شرائط۔ پاکستان کی معاشی اور سیاسی دنیا میں ایک بڑا دھماکہ ہو گیا ہے۔ عالمی میڈیا اور ذرائع کے مطابق پاکستان نے IMF کے بوجھ اور مہنگائی کے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے $10 ارب کا خصوصی اسٹیبلائزیشن فنڈ مانگ لیا ہے۔ سب سے سنسنی خیز بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس بظاہر بھاری رقم کی منظوری دینے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی اس پردہ پوش مہربانی اور بیل آؤٹ پیکج کی ایک بھاری جیو پولیٹیکل قیمت ہو سکتی ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی سے پیک کے مستقبل اور امریکہ کے ساتھ دفاعی اور سیکورٹی معاملات پر اس معاہدے کے پس پردہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ فائنل، اسپین پر لگائی گئی میاں خلیفہ کی شرط رنگ لے آئی۔ سال 2026 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران جہاں دنیا بھر کے نامور شخصیات میدان میں نظر آئیں، وہیں فاحش فلموں کی سابق اداکارہ اور موجودہ سوشل میڈیا پر سیلیبریٹی میاں خلیفہ کی موجودگی نے پھر مداحوں کی خاصی توجہ حاصل کی۔ 33 سالہ میاں خلیفہ، جن کا اصل نام سارہ جوچامون ہے، اس ورلڈ کپ میں باقاعدگی سے اسپین کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی تھی، اور جب اتوار کو فائنل میچ میں اسپین نے ارجنٹائن کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی تو میاں خلیفہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسپین کی اس فتح سے میاں خلیفہ کو ایک بڑا مالی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے $10 لاکھ کے اس جوئے ثبوت شیئر کیے جو انہوں نے اسپین کی کامیابی پر لگائے تھے۔ فائنل میں اسپین کی جیت کے بعد انہیں $16,50,000 کا زبردست منافع حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ٹورنامنٹ کے دوران لی گئی تصاویر کے ساتھ جیتی گئی شرط کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا، جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ یقین رکھا اور بڑی جیت حاصل کی۔ مجھے اپنے اپنائے ہوئے ملک اسپین پر بہت فخر ہے، اگرچہ مجھ میں ہسپانوی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے لا تعلقی کا اعلان۔ اسلام آباد۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ریاست مخالفت اور قومی اداروں کے خلاف مہم سے مدارس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے تحریری اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ ترجمان متحدہ مدارس کونسل پاکستان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کی شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری کا کہنا ہے کہ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ مدارس ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں۔ صرف 2000 میں الیکٹرک بائک حاصل کریں، ابھی اپلائی کریں۔
لاہور حکومت پنجاب نے طلبہ کی سفری سہولت بہتر بنانے کے لیے الیکٹرک بائک اسکیم 2026 کا اعلان کر دیا، جس کے تحت اہل طلبہ کو صرف 2000 روپے ماہانہ قسط پر بلا سود ای بائک فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ای بائک اسکیم کا اعلان کیا اور اس موقع پر 10 سرکاری اسکولوں کو نواز شریف اسکولز آف ایمنس کا درجہ بھی دیا گیا ہے، جبکہ صوبے میں تعلیمی شعبے کی بہتری کے لیے مزید اصلاحات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت طلباء کو 15,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کے بعد تقریباً 2,000 روپے ماہانہ بلا سود اقساط پر الیکٹرک بائک دی جائے گی، تاہم ان پر مالی بوجھ نہ پڑے۔ حکومتی شرائط کے مطابق درخواست دہندہ کا پنجاب ڈومیسائل ہونا، کسی تسلیم شدہ ڈگری کالج یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہونا، موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس یا لرنر پرمٹ رکھنا اور کسی رجسٹرڈ گاڑی کا مالک نہ ہونا ضروری ہوگا۔ نیز ہر خاندان سے صرف ایک فرد اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ درخواستیں صرف پنجاب حکومت کے آن لائن پورٹل https://bikes-punjab-government کے ذریعے وصول کی جائیں گی، جہاں امیدوار اپنی ذاتی معلومات اور مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ کر کے درخواست جمع کرا سکیں گے۔ بعد ازاں شفاف کمپیوٹر قراردادی کے ذریعے کامیاب امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ حکام نے طلباء کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر سرکاری ویب سائٹس یا ایجنٹوں سے گریز کریں اور صرف سرکاری پورٹل کے ذریعے درخواست جمع کرائیں۔ حکومت پنجاب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسی پروگرام کے تحت صوبے بھر کے طالبات کو مفت الیکٹرک بائکس فراہم کی جائیں گی، جبکہ ہر تحصیل میں نواز شریف اسکولز آف ایمنس سرکاری اسکولوں کی جدید کاری اور AI لیبارٹریز کے قیام پر بھی کام کیا جائے گا۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاکستان کی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں پھر تیز۔ اسلام آباد خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے پس پردہ سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور مختلف دوست ممالک کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین، قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے اعلیٰ حکام سے مسلسل مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق ان سفارتی رابطوں کا بنیادی مقصد اسلام آباد کی مفاہمتی کوششوں کے تحت طے پانے والے معاہدے کو برقرار رکھنا اور فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا حالیہ دورہ پاکستان بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ثالث کے طور پر عرب اور خلیجی ممالک کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے، جبکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اسلام آباد کی سفارتی کاوشوں کو مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار روزانہ کی بنیاد پر دوست ممالک کے وزراء خارجہ اور اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں اور انہیں خطے کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ امن کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستانی حکام کے امریکی محکمہ خارجہ، وائٹ ہاؤس اور امریکی سینیٹ کے متعلقہ حکام سے بھی رابطے میں جاری ہیں۔ ان روابط کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا، دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا سلسلہ رکوانا اور بعد ازاں مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا موقف واضح ہے کہ خطے میں پائیدار امن صرف سفارت کاری مذاکرات اور باہمی اعتماد کے ذریعے ہیں۔
ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اسلام آباد تمام متعلقہ فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور دے رہا ہے۔